بہترین، چونکہ آپ مسلسل بڑی دیر سے آپ نظم کے سلسلے سے سماعت کر رہے تھے، میں پڑھ کے یہاں پہ مہر لگا کے اب نظم کی منزل پہ لا جا رہا ہوں. آخر یہی سن لیجیے، کیا خوب اس منزلت کو محسوس کریے کہ شہزادی نے یہ جو ہمیں دے دیا ہے تو اسی کے وسیلے سے ہم کچھ اپنے مرحوم تک بھیج پا رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں. جو ہنسی آپ یہ نہ سمجھو کریے کہ ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو پاؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں. یہ ایک بات کرتا ہوں، ہماری شکلوں کو توجہ کریے، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں. ابھی تک جو نہیں فرش میں بیٹھا ہے جسے آنا ہے آ جائے گا، بس آخری ہے کہ ہماری شکلوں کو محسوس تو کریے کہ یہ کتنی عظیم بارگاہ ہے. ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں، کیا خوب کہا، ارے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے. میری طرف دیکھیے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ ان نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. صلوات اللہ محمد علیہ وسلم. ایک اور میرے صلوات پڑھ دیں ایک اور میرے صلوات پڑھ دیں آپ ذرا. ہماری یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. یقین کریے یہ بہت عظیم جگہ ہے جہاں پہ ہم اور آپ، اور اسی کے وسیلے سے ہم اپنے مرحوم تک کچھ بھیج رہے ہیں. اسی لیے کیونکہ سارے ثواب کے حوالے سے بننے سے میں نے آیت اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اور بہت جلدی اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات عرض کر رہے ہیں. خالق کی آواز دے رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اور وہ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ارے ایک صلوات ایسا پڑھیے بھی کھانا تھوڑ دیر لگے، آپ کے واقعہ سننا چاہتے ہیں. مل کے صلوات پڑھیں. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. اور اس کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے موت کو پیدا کیا ہے اور اس نے حیات کو پیدا کیا ہے. اور ایسے ہی نہیں بس خلق کیا، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں یہ آزمائیں کہ بڑھیا اور بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ وہ آیت کا ظاہر ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے خدمت تک پہنچایا ہے. اور اسی سے سلسلے سے دو تین باتیں جلدی سنتے چلے آئیے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. لفظ تبارکہ آپ محسوس کریں، ایک ایک لفظ پہ اگر آدمی گفتگو کرنے دیکھیں، قرآن ہے یہ قرآن، اور قرآن کی آیتوں میں صرف گردن ہلا کے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسی لیے نہ جانے کتنی جگہ پر خالق نے کہا کیوں نہیں اس میں غور کرتے، کیوں نہیں اس میں سوچتے ہو، میں نے آیتوں میں کیا رکھا ہے. آدمی دیکھیے یہ اور کتابوں کی طرح یہ کتاب نہیں ہے کہ جسے آپ اگرچہ سرسری طور پہ پڑھنے کا بھی اپنا ثواب ہے، لیکن وہ معانی اور وہ مفاہیم جو ہم اس آیت میں غور و تدبر اور فکر کر کے نکال سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں نکال سکتے. ورنہ اب جو حالات ہے قرآن کے ہمارے معاشرے میں آپ سے اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. اسی لیے کیا خوب مصرے کہے کہ قرآن کے حوالے سے جو حالات ہیں قوم کے، اس حوالے سے کیا خوب مصرے مجھے شفیع بھی پوری کے یاد آ رہے ہیں کہ اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو.
اٹھا کے رہلے دل سے آ رہا ہے بہار قرآن کا مہینہ، آپ محسوس ہو کریں، اٹھا کے رہلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو۔ مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو ان دو مصروں پہ؟ ہمیں جسے زندوں میں پڑھنا تھا اسے مردوں میں پڑھتے ہو۔ ہمیں تو کہہ کہ جسے زندوں میں پڑھنا تھا اسے مردوں میں پڑھتے ہو۔ مرض جب لادوا ہوتا ہے تب علاج کرتے ہو، مرض جب لادوا ہوتا ہے تب علاج کرتے ہو۔ ہے حکم فقرعو میں ماں تیسر کی سہولت جب، بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ہے حکم فقرعو میں ماں تیسر کی سہولت جب، بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو؟ اگر ہم اور آپ توجہ کریں جو حال ہے، میں ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے کتنے مفاہیم رکھے ہیں۔ آیتوں کو بہت سی آیتیں جسے ہم آج تک اسی آیت کے مفہوم کو لیجیے، آپ توجہ کریے۔ لیکن ہمارے یہاں موت کا تصور اور موت کا کانسیپٹ جو ہمارے اور آپ کے یہاں ہے وہ کیا ہے؟ اگر کسی کے گھر سے 2-3 جنازے نکل جائیں پے در پے، ایک ہی ہفتے کے فاصلے میں آدمی اس گھر کو منحوس سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں توجہ چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر کوئی کسی کے گھر آ جائے، اس کے کچھ انہونی ہو جائے تو لوگ اس آدمی کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے آنے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نحوست سمجھی جاتی ہے، مگر موت کہیں اور نحوست ہوگی، مگر مکتب اہل بیت میں موت نحوست کا نام نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں کتنا صاف، اور اگر اشعار اور وہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں دیکھیے، اللہ نے موت و حیات کے تذکرے سے پہلے جو لفظ قرآن میں رکھا وہ لفظ تبارکہ کا کہ بابرکت ہو بسار۔ اے پروردگار ہمیں تو نہیں کوئی دکھا ایسا جو موت کو برکت سمجھتا ہو، مگر خدا کہہ رہا ہے برکت ہے، برکت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں موت باعث برکت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمیں اس لیے کہ جب تک یہاں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، وہاں سے رشتہ جڑے گا نہیں، ابھی بھی مجھے کہنا پڑے گا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت ہے کہ غلاموں کو کہاں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور دل کے صلوات پڑھ دے۔ جب تک ان آیتوں میں غور و خوض نہیں ہوگا، اب یقین جانے بہت سی، خود ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اسی میں آپ دیکھیں ایک آیت ایسی ہے جو ہر آدمی پڑھتا ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کو حفظ ہے باقاعدہ۔ میں اپنے ہم سے 9 سال اور نہ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور وہ آیت جانتے ہیں کیا ہے؟ ابھی میں پڑھوں گا سب پڑھے گا، کلو پڑھی ہے، ہر جنازے میں پڑھی جاتی ہے، نفس ذائقۃ الموت۔ نہ ہو تو دیکھ لیجیے کسی کی انتقال کی خبر ہے تو پہلا فقرہ ہی یہی تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اس آیت کو سب پڑھتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا ترجمہ بھی سب جانتے ہیں، مگر سمجھتے سب الٹا ہے۔ آپ توجہ کریں، سمجھتے سب الٹا ہے۔ کیا اس کا ترجمہ؟ یہی تو اس کا ترجمہ بولیے، آپ سب بولیں گے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا ترجمہ یہی تو ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں، مگر سمجھتے سب الٹا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر الٹا نہ سمجھتے تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ فلاں کو موت آ گئی، نہیں توجہ کرے، فلاں کو موت نے کھا لیا یا فلاں لقمہ اجل کے شکار ہو گئے۔ یقین جانیے اس لیے کہ موت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نفس کو کھا سکے۔ مفہوم قرآن محسوس کریے، ہم اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ آدمی اس دنیا سے گیا اور اس کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، فنا ہو گئی سب کچھ، کہ سردار پڑھ دو محمد آل محمد۔ دیکھیے ہمارے استاد موجود ایک فقرہ کہا کرتے ہیں کہ فرش میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ قرآن کے آیتوں کی طرح، سمجھے آپ؟
کیا مطلب کہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں گی مومنین بھی کبھی ایک ساتھ نہیں آئیں گے، تو یہ آنا جانا سلسلہ جو ہے لگا رہے گا آیتوں کا. آپ ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد علیہ لہذا اسی آیت کو آپ نے اس آیت کے اندر کتنے مطالب اللہ نے رکھے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلا کو موت آ گئی تو سب ختم ہو گیا، سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، مگر آیت کہہ رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس ہے جو کس کا مزہ چکھ رہا ہے؟ موت کا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ موت چکھ رہی ہے مگر یہ نفس ہے جو چکھ رہا ہے. اب اس مہینے میں چکھنے اور چکھانے کی بات سمجھانا تو بہت آسان ہے. ابھی تو مہینہ رجب کا گزرا ہے اور دیکھیے شعبان گزری نظریں وہ چلتے رہیے. دیکھیے یہی پر فرض کریے مولانا محمد صاحب ہیں ایک بار ایک سیب پہ نظر کریں اور نظر کرنے کے بعد یہی دیکھ کے ٹکڑا جو ہے سب کو دیتے چلیں اور پتہ چلا کہ یہاں پہنچتے پہنچتے جناب تک جعفر بسوانی صاحب تک کیا ہوا؟ سب بولیے سارے ٹکڑے سیب کے ختم ہو گئے، سب نے ایک ایک اٹھایا چکھنے کے لیے، سب ختم ہو گیا. اب بتائیے کیا کہا جائے گا؟ کہا یہی تو جائے گا جو چیز چکھنے کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو گئی، چکھنے والے تو اپنی جگہ ہے. جو کرے آپ چکھنے والے تو اپنی جگہ ہے، جو چیز چکھنے کے لیے آئی تھی وہ ختم ہوئی. اب قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں، نفس تو اپنی جگہ پہ ہے، جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم. تو پھر مولوی صاحب اتنی بات کیوں، اتنا فلسفہ کیوں؟ بات صرف ذائقے کی ہے، مزے کی ہے کہ جو چیز چکھی ہے اس کا مزہ کیسا ہے. توجہ کر رہے ہیں، ہم کہیں گے یا تو کڑوا ہے یا تو میٹھا ہے. اب جو کربلائی مزاج ہوگا وہ قاسم کی طرح کہے گا شہد سے زیادہ. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. قاسم کی طرح کہے گا الموت احلی من العسل. کیا ہے؟ صرف معاملہ اس مزے کا ہے، ذائقے کا ہے کہ کیسا ہے. مومن ہے تو اس کا انداز الگ ہے، ورنہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو آغاز زندگی کا نام ہے. سفر تو ابھی شروع ہو رہا ہے، ابھی تو سفر کا آغاز ہو رہا ہے. امیر المومنین نے باقاعدہ خطبہ دیتے ہوئے مولا اپنے ایک مجمع میں کہتے ہیں لوگ سو رہے ہیں. لوگ غور سے دیکھنے لگے مولا کو، ارے آنکھیں کھلی ہیں، کھانا پینا سب ابھی چل رہا ہے ہمارا، اور مولا کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں. مولا نے کہا سو رہے ہیں لوگ. تو مولا کیسے؟ کیا واقعی سو رہے ہیں؟ کہاں لوگ ابھی سو رہے ہیں. کب جاگیں گے؟ کہ جب مریں گے تب جاگیں گے. کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کھلی ہے تو جاگ رہے ہیں. جب یہ والی بند ہوگی اور دل والی آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا. اب تک جو دیکھ رہے تھے سب خواب ہے، اصل حقیقت تو اب دکھائی جا رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. لہذا یہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ قرآن اللہ اکبر کتنے اہم اور مہم. آپ جو بھی محسوس کریے جو اس میں متصل ہوتا ہے. علماء مفسرین جاکے دیکھیے ایک ایک آیت میں کتنے مطالب نکال کے لے کے آتے ہیں. اس لفظ تبارکہ میں کتنی جان ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے، قرآن دنیاوی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کا مسودہ اور جس کا مٹیریل پرانا ہو جائے. نہیں، کاش اگر آپ لطف اٹھاتے محسوس کریں اس لفظ پر کہ قرآن دنیاوی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ پرانی ہو جائے، جس کی بات پرانی ہو جائے، جس کا موضوع پرانا ہو جائے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو روز بروز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں
کہنگی آتی ہی نہیں ہے، اس میں پرانا پن آپ کو کبھی دکھے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کسی کتاب سے آپ نہیں کر سکتے. ساری کتابیں آپ ایک طرف رکھیے. یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ میں دینی درسگاہ سے تعلق رکھتا ہوں یا دینی طالب علم کو کہہ رہا ہوں، نہیں. میرے نوجوانوں اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے کہ اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی. ابھی بھی رونق کہوں، اس کتاب میں جو مطالب ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو موضوعات ہیں، ان موضوعات کا مقابلہ بھی دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی. دیکھیے، آپ اپنے بچوں کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی جو آپ کو پڑھانا ہے پڑھائیے اور خوب دبا کے پڑھائیے، بہت اچھے سے پڑھائیے. لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ قرآن کی بھی تعلیم اسے ضرور دیجیے. جس مرحلے میں بھی ہو آپ کا لڑکا سائنٹسٹ بن جائے، آپ کا لڑکا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بن جائے، مگر قرآنی تعلیم اگر اس کا مقابلہ نہیں ہے، اور میرے پاس دلیل ہے اس کی، آپ کو دیکھیں کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیکھیں، میں بھی ایک کانوینٹ اسکول کا پڑھا ہوں، میں نے بھی سی بی ایس سی بورڈ دیکھا ہے اور میں پڑھا ہوں، کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، میں ایک 2000 کے آس پاس کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت آج دنیا میں اپنے سیلبس اور اپنے ان سارے موضوعات کو لے کر اگر پہلا حرف اگر کوئی آرگنائزیشن رقم کر رہا ہے تو اس کا نام ہے NCERT. جسے ڈاکٹر نکالنا ہے، آپ جو پڑھے لکھے افراد ہیں جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ محسوس کریں گے. آج دیکھیے، کسی کو نیٹ کوالیفائی کرنا ہے وہ تو NCERT کا سلیبس پڑھنا پڑے گا. سمجھ تو کر رہے ہیں. اگر کسی کو JEE اور کسی کو جو ہے کیا نام ہے جا کے اسے انجینئرنگ کرنا ہے، نکالنا ہے، تو اسے NCERT کے سلیبس کو فالو کرنا پڑے گا. بغیر اس کے وہ آپ سمجھ رہے ہیں. آج NCERT والے غرور کی منزلوں پہ ہیں کہ ہمارے سلیبس کی سب کو ضرورت ہے. میں آخری مجمع تک کہہ رہا ہوں، اگر میری بات پہنچ گئی تو شاید کوئی بات آپ تک ہو جائے. آپ دیکھیے، غرور کی منزلوں پہ ہے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. قرآن کے سامنے سب ٹھیکے ہیں. اور میں اس کے لیے دلیل ہے میرے پاس. آپ دیکھیے کیا، میں نے بھی 2000 کے آس پاس کی میں بات کر رہا ہوں، تب معاملہ یہی NCERT اور CBSE کا سارا معاملہ تھا. میں بھی پڑھتا تھا. میں فرض کریے 4 میں تھا اور میری بہن 5 میں. ہم دونوں پاس ہوئے. آپ سب لوگ بیدار ہیں. ہم دونوں پاس ہوئے. میری بہن جائے گی کس میں؟ 6 میں، اور میں کس میں جاؤں گا؟ 5 میں. مگر اس وقت تک یہ ہوتا تھا کہ کتاب بس ایک نہیں خریدی جاتی تھی. نہیں، بس آپ خود اس بات کی طرف جانتے ہیں. اس وقت ہوتا تھا کتاب بس ایک نہیں. وہ کس کی؟ وہ میری بہن کی. کیونکہ اس کے آگے اب کوئی کلاس اتنا پرانا ہے نہیں. میں اپنے بہن کی پرانی کتاب لے کر، وہی سلیبس لے کر، وہی موضوعات لے کر میں آگے بڑھتا تھا. خرچ ایک ہوتا تھا مگر کام 2 ہوتا تھا. مگر آج 2024 میں ہے، کوئی بتا دے ایک ہی گھر میں 2 لڑکے ہیں، مگر یہ NCERT والے اب چاہے تو چالاکی میں یا انہیں یا تو آپ کے جیب کی خبر ہے، لہذا ایسے سلیبس کو بدل دیتے ہیں کہ آپ چاہ کے بھی اپنے بیٹے کو پرانی کتاب دے کے پڑھا نہیں سکتے. آپ کو کچھ نہ کچھ نیا کر دیں گے کہ آپ کو خریدنا. یا تو انہیں آپ کے جیب کی خبر ہے یا ہر 6 مہینے پر انہیں اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے. ارے میں کچھ کہہ گیا. انہیں ہر 6 مہینے پر اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بدلو بدلو بدلو. اب کہاں ہوگا مقابلہ قرآن سے؟ 6 مہینے سے زیادہ جس کا سلیبس نہ چلے مگر وہ قرآن جو 1400 برس پر. ایک اور بہتر سلوات پڑھ دے محمد. مگر یہ کتاب 1400 برس پہلے جس انداز سے نازل تھا ہوا آج بھی ویسے ہی جاری ہے. ارے کوئی بتا دے، کوئی اپڈیٹ آئی ہو
کہ 2024 میں چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، کچھ موضوعات بدل جائیں گے، نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے آج تک ذرہ برابر کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجیے ابھی حالات ہے، بہت دور نہیں ہے لکھنؤ، ہمارے اس قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا، کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اسے بدل دیا۔ اس کتاب کا اپنا معجزہ یہ بھی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اسے بدل دیا۔ آپ دیکھ لیجیے، لہذا اس کے موضوعات میں کہیں سے کہنگی نہیں آتی، کہیں سے پرانا پن نہیں آتا، بلکہ یہ روز بروز اپڈیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ زمانہ میں کوئی بات کروں تو میری کیا حیثیت ہے، میری کیا ویلو ہے، چھوٹا سا طالب علم اور جو ادھر ادھر سنا ہے، بتائے گا وہ کہ جس نے اپنی زندگی کے سرمایے کو انہی کیا ہے، جس نے اپنی پوری راتیں انہی آیتوں میں غور اور فکر کر کے گزاری ہے۔ وہاں کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علامہ طباطبائی خدا کریم رحمت کرے، اتنی بڑی عظیم شخصیت، کہتے باقاعدہ آج تفسیر المیزان جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، شیعت کی آبرو ہے۔ آج جب شیعت کے سامنے تفسیر کا نام آتا ہے تو المیزان کو آدمی سب سے پہلے لے کے آتا ہے کہ المیزان ہمارے پاس ہے۔ آج شیعت کی آبرو رکھی ہے میدان تفسیر میں علامہ طباطبائی۔ سنیں گے؟ میں پوری زندگی نہیں جانتے ہیں لوگ، بس آج بات کہہ دوں، چونکہ میرے موضوع سے رد ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب پہلا ایڈیشن، پتا ہے اپنی زندگی کا 20 سال گولڈن 20 سال کیا، تب جا کے تفسیر المیزان مکمل کی۔ توجہ ایسے نہیں ہے، لہذا کہتے جب پہلا ایڈیشن تفسیر المیزان کا چھپ کے باہر آیا، کہتے جیسے ہی انٹرویو لینے والے لوگ پہنچے ان کے بعد سب یہ کہہ رہا تھا 20 سال علامہ آپ نے قرآن کو دیا ہے، یہ بتائیے قرآن آپ کو کیسا لگا؟ آج محسوس ہو رہا ہے کہ 20 سال اپنی زندگی کے آپ نے قرآن کے لیے دیے ہیں اور قرآن میں خرچ کیے ہیں، یہ قرآن آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو کیسا لگا؟ جملہ سنیے گا، بہت کچھ آنکھ سکتے تھے اور بہت کچھ کہہ سکتے تھے، کہتے جیسے ہی پوچھا کہ کیسا لگا اپنی گردن جھکا لی، کہا 20 سال میں جو کچھ لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کچھ سالوں سے زیادہ یہ چلے گا نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں کیا ہوا؟ کہ دیکھو ہر سال ایک نئی تفسیر ہونی چاہیے، میرا بیان پرانا ہو جائے گا۔ تب وجہ کیا ہے؟ تب وجہ یہی ہے کہ قرآن کو 20 سال دینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن روز بروز نیا ہوتا جاتا ہے، زمانہ پرانا ہوتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ سال میں نے قرآن مجید کو دیے، قرآن روز بروز خود اس خالق کی جانب سے اپڈیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے آرٹیکل، ہمارے جو کچھ بھی ہم لکھتے ہیں، ہمارے اشعار سب دیکھیں پرانے ہو جاتے ہیں، ایک بہنگی آ ہی جاتی ہے، ارے بڑا پرانا کلام پڑھا ہے، وہ بات ہے کہ مجھے مطالب میں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، لیکن ہے ایسا کہ نہیں ہے، مگر 1400 سال سے وہی پڑھ رہے ہیں، مگر ہر بار پڑھیے جیسے لگتا ہے کچھ نیا پن ہے، جیسے لگتا ہے کوئی نیا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہی اس کی اعجاز بیانی ہے، کبھی بھی یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اب جب ایسی کتاب ہے تو آپ سمجھیے کہ کتنے سنبھل کے اور کتنی توجہ کے ساتھ اس کتاب میں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو کہا بابرکت سال
کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اسی ہاتھ میں لے لیجیے, ہاتھ میں ملک ہے. اگر ہاتھ میں ملک ہے, اگر اس خبیث جیسا کسی کا دماغ ہوتا, ابھی اس خبیث جیسا اگر کسی کا دماغ ہوتا اور اس سے پوچھ لیتے ملک سے مطلب کیا ہے, تو وہ وہی کہے گا جتنا اس کا دماغ ہے. کب ملک سے مطلب وہی ملک ہے جو مودی جی کے ہاتھ میں ہے. مگر اسے کون بتائے کہ یہاں پہ ملک سے مراد وہ ملک ہے جس میں وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. سلمان پڑھتے محمد آل محمد پر. آدمی غور کرے تب جا کے وہ قرآنی مطالب کسی لفظ پر اور شاید گفتگو میں سمیٹ دوں, بس ختم ہو رہی گفتگو. اللہ اکبر. آیتوں میں اسی دیکھیے اسی لفظ ید پر کہ ملک ہاتھ میں ہے. بیٹھے ہوئے ہیں افراد, توجہ طالب ہوں اور بزرگ اس میں خاص نظر رکھتے ہیں. میں صرف بیان کروا. دیکھیے قرآن نے کیا کہا, ملک اس کے پاس ہے, ہاتھ میں ہے. اسی ہاتھ پر لیکن مجلس عرفہ ہے, میں اس میں بھی کچھ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں, اب ہمارے یہاں رسم سب چل رہی ہے لیکن مجلس عرفہ ہے. مگر آئیے اس لفظ کو بھی یہی میں صرف کرتے ہوئے بات کو آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. مجلس ملک ہاتھ میں ہے. علماء بیٹھے پوچھئے کتنی تفسیریں اسی ہاتھ کے اوپر ہیں. تو کہتا ہے ایسا ہاتھ ہے, تو کہتا ہے ہاتھ سے مراد طاقت ہے, تو کہتا ہے ہاتھ سے مراد قدرت ہے, تو کہتا ہے ہاتھ سے مراد یہ ہے, تو کہتا ہے ہاتھ سے مراد. آیت اللہ علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں. کون؟ آج تم میں موجود ہیں اور باقاعدہ ان کا مجمع اسراء کے نام سے بہت ہی عظیم تفسیر تسلیم لکھی ہے. اللہ اکبر. عبداللہ جواد عامری خدا انہیں سلامت رکھے آج موجود ہیں. یہ ہستیاں انہی کے شاگرد ہیں اور جا کے دیکھیے کہ فانی اور بہت ہی فلسفی انداز میں تفسیر لکھی انہوں نے اپنے درس اخلاق میں اسی آیت میں کہہ رہے تھے, کہتے ہیں طاقت سے مراد قرآن کتنا عظیم ہے. بس کسی کو محسوس کرے میں شاید بات پہنچا دیتا ہوں. کہا کہ ملک نہ طاقت کے پاس ہے نہ دنیاوی ہاتھ جو سمجھتا ہے آدمی اس کے پاس ہے, اس لیے کہ ملک قدرت کے پاس ہے, ملک طاقت کے پاس نہیں ہے. ہاتھ سے مراد یہاں طاقت نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے. یعنی ملک کس کے پاس ہے؟ تھوڑا سا بیان ہو کے بولیے. مجھے پتا ہے آپ کو دو مدرسے سنیے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں آپ نے حصے کی, اور انشاءاللہ مولانا حسینی صاحب کو آپ سماعت کریے. میں سمیٹ رہا ہوں کہ ملک طاقت کے پاس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ملک قدرت کے پاس ہے. کسی نے اعتراض ہے ان سے یہ پوچھا کہ استاد یہ بتائیے کہ طاقت اور قدرت میں تو کوئی فرق نہیں سمجھ میں آتا. جو چیز طاقت ہے وہی قدرت ہے, جو چیز طاقت ہے وہی قدرت ہے. محسوس کریے گا بہت ہی عظیم فرق بتایا. کہا کیسی بات کرتے ہو, طاقت اور قدرت میں بہت فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا طاقت میں تمہاری میں ہوتی ہے, طاقت جب کہتا ہے آدمی تو تمہاری میں ہوتی ہے, اور جب قدرت کہتا ہے تو اس میں خدا ہوتا ہے. طاقت میں ابھی میں بڑی آسانی سے کہہ دوں الیکشن قریب ہے, اتنا فرق تو میں بھی جانتا ہوں کہ طاقت 5 سال رہتی ہے اور قدرت ہمیشہ رہتی ہے. ملک طاقت کے پاس نہیں ہے, ملک اس کے پاس ہے, ملک قدرت کے پاس. بولیے ملک طاقت کے پاس نہیں ہے, قدرت کے پاس ہے. ملک سے آپ ہندوستان کا سمجھیے بڑے بڑے ملک اس کے سر میں ہے, سب اس کے ہاتھ میں ہے, اور طاقت کے پاس نہیں ہے ملک, ملک قدرت کے پاس ہے. کیا ہے؟ قسم خدا کی ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اگر حسین کا سفر نہ ہوتا. حسین اگر کربلا نہ آتے, کہتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا کے لیے نکلے جا کے پڑھیے دعائے عرفہ, میں نے کہا نا اس دعائے عرفہ میں بڑا ہی عظیم جملہ ہے میرے مولا کا. کیا کہا کہ اے پروردگار جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ملا ہوئی ہے کہ اے پروردگار جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا, اور جسے تو نہیں ملا اس نے کیا پایا. اب اس کے بعد کا مفہوم ہے الہی اے میرے معبود مجھے طاقت نہیں چاہیے, مجھے طاقت نہیں چاہیے. کیا چاہیے حسین کو؟ مجھے قدرت چاہیے, مجھے قدرت چاہیے, مجھے قدرت. کربلا نہ ہوتی
जिन्हें ताकतों पे भरोसा था वो लश्कर जमा कर रहे थे, और जिसे कुदरत पे भरोसा था अल्लाह अकबर, वो चिराग बुझा के कह रहा था जाइए आपको भी आना है। अगर सुनते सुने, जिसे ताकत पे भरोसा था वो हुरमुला को तीरे से शोभा दे के भी पैर कांप रहे थे, लरज रहा था, और जिसे कुदरत पे भरोसा था वो असगर को जमीन में लेटा के भी शुक्र खुदा कर रहा था। सलावत पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हुसैन, मुल्क ताकत के पास नहीं है, मुल्क कुदरत के पास नहीं है। और इसीलिए मैं अपने नौजवानों को एक बात कहता हूं, दुनिया की हलचलों से न घबराइए, मुल्क ताकत के पास नहीं है। देखिए मेरे पैर में हालात की गड़ियां हैं, इससे ज्यादा बात और नहीं कह सकता हूं, बस कह रहा हूं इन हलचलों में न सोचिए हमारा क्या होगा, उन्हें बताइए कि मुल्क ताकत के पास नहीं है, मुल्क कुदरत के पास है। वक्ती तौर पे तो शायद उछल कूद हो दिखे, मगर अंजाम सबका वही होता है। एक जुमला कहूं, 60 साल वाले भी नहीं समझ रहे थे कि कभी जाना है, मगर कुदरत ने दिखाया कि हम कुदरत रखते हैं। वक्त में हो सकता है कि उछलो कूदो, मगर जब कुदरत आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। एक जुमला कह दूं, इसीलिए उस कुदरत का एक और नमूना जिसके तौर पर मौजूद है वो पर्दे गैब में है। जब आएगा सबका खात्मा होगा। सलावत पढ़ते मोहम्मद आले। बस मेरे चलो अल्लाह, ये मुल्क ताकत के पास नहीं है। हम और आप समझते हैं कि शायद क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर बहुत, आप अपनी मेहनत को कोशिश करिए, कोई कुछ नहीं आपका कर सकता, इसलिए कि मुल्क यकीन कामिल हो कुदरत के पास है। और इस मुल्क से जो हमारे तफसीर की है कि मुल्क में खाली कोई छोटा छोटा मुल्क नहीं है, बल्कि इसके अंदर पूरे दुनिया और सब इसी के अंदर मौजूद है। कितना मामला है, सब पूरी कायनात का एक एक हिस्सा उसके हाथ में है, जब जब चाहे वो उसको टाइप कर देगा। इसीलिए थोड़ा सा कुछ हासिल हो जाने के बाद आदमी को मगरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क उसके पास है। और देखिए आदमी जरा से इंजीनियर हो जाता है, माफ करिएगा ये हमारी स्ट्रेंथ में भी है, थोड़ा सा पावर आ गया, अस्पताल आ गया, थोड़ा सा हम कुछ रिफाई काम करने लगे तो हम अपने आप को बहुत को समझने लगे कि हम ही हमारे अख्तियार में सब है, सबसे बदतमीजी से बात, सबसे वैसे बात ये नहीं। अल्लाह ने आज आपको तौफीक दी है कि उसके मुल्क का खेल है। अब हम बजावत कर रहे हैं, अरे हमसे ऐसा नहीं है, हम उसी में वादा खिलाफी करते रहे, उसी में ना करें, वो करें जो चीज है, नहीं, वो खुदा मुल्क उसके पास है, जब चाहेगा। यही यकीन का नाम है कि मुल्क उसके पास है। इसलिए तो कुदरत पे यकीन करना यानी इसका मतलब मुल्क उसी के पास है। तो आदमी, ठीक है, आदमी इंजीनियर कर चुके, देखिए इस बात को आप बहुत उससे समझेंगे, मोबाइल बनाने वाला कितना मगरूर होगा है। देखिए जो लोग खल्क और ईजाद का फर्क नहीं समझ पाते वो इसी के शिकार होते हैं। सलावत पढ़ने में बहुत बड़ी बात कह दी है, मिल के मोहम्मद आले मोहम्मद। सोचते हैं कि हम पैदा कर रहे हैं, ये मोबाइल बनाने वाला कब मगरूर होगा, कितने गुरूर और तकब्बुर में होगा। मेरे नौजवानों, आप महसूस कर सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो इसे महसूस भी नहीं कर सकते, बहुत मगरूर और गुरूर में कि था मैंने पैदा किया। वो कह सकता है कि नहीं कह सकता है, बोलिए, कहेगा नहीं मैंने पैदा किया, मैंने बनाया है, और है बाकायदा। देखिए टीवी पे आके कहता है हम चाह जाए तो एक वक्त में सारा मामला हिला दें, नेटवर्क सब बंद हो जाएगा, सारी चीजें, कितने गुरूर और तकब्बुर में है। मगर उसे पता नहीं है कि ताकत और कुदरत में फर्क क्या है। उसे ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर
حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تم ایجاد تو کر سکتے ہو مگر پیدا نہیں کر سکتے. اب وہ اپنے غرور میں ہے کہ میں نے پیدا کیا. موبائل بنانے والا سوچ میں کیسے کہوں آپ کے سامنے, آپ خود بتائیے, کیونکہ دیکھیے یہ ماہ شعبان ہے, جس بنانے والے کو کتنا غرور ہوگا. کوئی ایسا اس میں ہے کہ جو 20-40 سال پہلے سعودیہ رہا ہے؟ بہت سے لوگ ہو گئے, ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں 40-40 سال پہلے سعودیہ, اگر کوئی رہا ہے تو میری بات کو محسوس کرے گا. اس زمانے میں کنورسیشن کیسے ہوتا تھا؟ اس دور سے خط کے ذریعے سے. دیکھیے خط لکھا جاتا تھا, وہاں سے خط چلتا تھا. کتنے دن میں آتا تھا؟ میرے والد کو 40 سال رہے, تقریباً میرے والد خود بتاتے تھے کہ 15 دن جانے میں لگتا تھا. اور ادھر اگر محترمہ کا منہ صحیح رہا اور تاریخ پہ اگر جواب لکھ دیا تو 15 دن, بولیے یعنی 1 مہینے کا کنورسیشن ہوتا تھا. چچا آپ محسوس کریں اس کو کہ 1 مہینے میں, یعنی خالی یہ جاننے کے لیے اعظم بھائی کہ آپ کیسے ہیں اور وہ جواب دے دیں کہ ٹھیک ہے. محسوس کریں اس لمحے میں آپ منظروں کو, آپ دنیا کی ٹیکنالوجی کے دور کو اور اس دور سے ملائیے. خالی یہ جاننے کے لیے ہم یہاں سے لکھیں کہ آپ کیسے ہیں اور وہ ادھر سے لکھتے کہ آپ ہم ٹھیک ہے. یہ جواب پانے کے لیے کتنا دن لگتا تھا؟ بولیے 1 مہینہ. 1 مہینہ یہ ٹائم کو بتا رہا ہوں جس میں کچھ گڑبڑی نہیں ہے, بلکہ ایک دم ایکوریٹ ٹائم ہے کہ 1 مہینہ تو لگنا ہی ہے. یعنی اتنی سی بات کے لیے. مگر آج دنیا کی ترقی دیکھیے, لمحہ کیا ادھر آپ نے کچھ کہا آپ کے طرف پوری کائنات میں پھیلا. نہیں محسوس کرے اس دور کو اس دور سے کیسے سمجھائیں گے؟ اب یہ کہتا ہے میں نے بنایا, میں نے بنایا. اچھا سنیے, یہاں تو اتنا معاملہ ہو گیا کہ واٹس ایپ پہ کچھ لکھا اور اگر نہیں پڑھا تو فون کر کے فوراً کہا جاتا ہے ہمارا کچھ بھیجا ہے تمہیں ملا کیوں نہیں, کچھ کہا ہے کچھ ملا کیوں نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اضطراب ہے اتنا کہ جو بات کہی ہے اس کا جواب کیوں نہیں ملا. ارے کاش تھوڑا سا اضطراب اس پردے میں رہنے والے کے لیے بڑھ جائے. آدمی تھوڑا سا اگر مسترب ہو جائے, دیکھیے آدمی کتنا مسترب ہے. ابھی سوچ رہا میں نے بنایا, میرے ہاتھ میں کمال ہے. اچھا بس میں سلام ہو گئی. کسی کو اگر چہرہ دیکھنا ہو اس دور میں, جا کے اپنے کفیل سے بیچارہ چھٹی کروائے, ویزا لے, دریائی سفر کرتا ہوا بیچارہ یہاں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج کتنا آسان ہے, آپ توجہ کریں, یہی ہے نا. مگر موبائل نے دیکھے کتنا آسان کر دیا. ادھر بال بچوں کا چہرہ دیکھنے کا دل کرتا تھا تو کتنی مشکلات, پیسہ ٹائم سب خرچ کرتے تھے. حائر بنانے والے نے کتنا, اب یہ غرور نہیں کرے گا تو کیا ہے, اب اس نے کہا میں نے تو کتنا آسان کر دیا کہ ابھی اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے دل کیا بچوں کو دیکھنے کا, بیوی کو دیکھنے کا, فوراً ان کو پہ کال لگا دیا اور ویڈیو کال کیا. ان کا چہرہ ادھر ان کا چہرہ ادھر, یہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ دونوں. اب یہ بنانے والا کہہ رہا میں نے بنایا, میں نے بنایا. جیسے اس نے کہا کہ میں نے بنایا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا وہ آدمی بیچ میں کون ہے جو ایک تصویر کو ادھر لے کے جا رہا ہے. ارے کہاں سے اگر پہنچے آپ, وہ آدمی بیچ میں کون ہے جو ایک تصویر کو ادھر لے کے جاتا ہے, اس تصویر کو ادھر لے کے جاتا ہے. وہ کہہ رہے بیوقوف آدمی ہے, کوئی آدمی تھوڑی نہیں بیچ میں ہے. ہم نے کہا کیسے ہو رہا ہے یہ سب تو ہوا کے بل میں ہے, وہ سب ہوا کے بل میں ہے. اب ہم نے کہا یہ پتا ہوا تیرے اختیار میں ہے یا قدرت کے اختیار میں. یہ بتا اب ہوا ملک طاقت کے پاس نہیں ہے, ملک قدرت کے پاس. آپ کتنا بھی اڑیے آپ دیکھیے. اچھا اگر وہ کہہ بھی دیتا کہ ہوا میرے اختیار میں ہے تو ہم اسے یہ ضرور پوچھتے کہ جب آندھی آتی ہے تو آپ کے نیٹ ورک کا حال کیا ہوتا ہے, جب طوفان آتا ہے
تو آپ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ ایجاد تو کر سکتے ہیں مگر پیدا نہیں کر سکتے. اس خالق نے سب کچھ خلق کر دیا، آپ بس اس میں ایجادات کرتے ہیں. نہیں اس کا آپ کو اختیار ہے. اللہ اکبر، کسی کے پاس نہیں. یہ کتنا عظیم ملک ہے اللہ نے. اچھا ایک نبی ایسے تھے جن کو اللہ نے پورا ملک ہی دے دیا. ربی حبلی ملکن، پروردگار اللہ نے لے لو سلیمان تم تو میرے نبی ہو. اور ہواؤں پہ اختیار دیا. سنیے گا، ہوا پہ اختیار، جس کو جگہ چاہے ہوا کے ذریعے سے جہاں جائے گا. اتنا اختیار. مگر کہتے ہیں بیچارے وہ بھی جب سفر میں نکلے اور کہا کوئی نہیں آئے گا، اور کھڑے تھے کوئی نہیں آئے گا، بیچارے معائنہ کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آ گئی، السلام علیکم یا نبی اللہ. اب جب پلٹ کے دیکھا تو میں نے منع کیا کہ کوئی نہیں آئے گا. سر ہم آپ کی مملکت میں نہیں آتے. نہیں دوڑا تھا محسوس کریں آپ. ایک بار کہا سرکار ہم آپ کی مملکت میں نہیں آتے، ہم آپ کی مملکت میں. کون؟ کہا انا اسرائیل، میں تو ملک الموت ہوں. اب وہی تو معاملہ. لیکن وہ سب گفتگو مولوی صاحب تشریف فرمائے مقام قال کیے کہ جناب سلیمان نے کہا بیٹھ جائیں اور کھڑے ہو، ورنہ یہ بات سمجھ لیجیے. وہ آ گئے تو پھر وہ سب تقیر دوسری باتیں عورتوں کی ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی خراڈیا بھی بہت اگر اس دنیا سے جائے، آپ نہیں کہہ سکتے مگر آدمی ہو اور اس کی آنکھ پر بند ہے، ارے بڑے اطمینان سے کوئی نہیں کر رہا، بیچارے والے بڑے اس سے آرام اور سکون سے وہ لیتے ہیں. اور ایک آدمی بڑا قاعدے کا بھی ہو اور اگر اس کی آنکھ بیچارے کی مرتے وقت کھلی رہ گئی تو آپ کچھ دیکھ رہے تھے، کچھ خطرناک تھا، کچھ جیسا کہ اسی باتیں آپ سمجھتے ہیں. مگر انہیں کون بتائے؟ یہ ہمارا اور آپ کا اختیار تھوڑی نہیں ہے، یہ تو موت کا ہے کہ اگر کھلے میں آ گئی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ بند کر سکو، اور اگر بند میں آ گئی تو پھر اتنی طاقت نہیں ہے. سلیمان بیچارے اللہ. اچھا انہوں نے اپنی حیثیت تو بتائی کہ میں اسرائیل ہوں، ہم آپ کی مملکت میں نہیں آتے. اللہ نے کہا تمہاری علامت توڑ دیا تو میرا نام بھی خدا ہے. علامت ٹوٹی تمہاری تو پھر بات کیا ہے؟ ایک دروازے پہ اور گئے اور وہاں سماپت کر دیا. محسوس کریے ایک دروازے پہ اور پہنچے اور کہاں پوچھا کہ کون؟ تو دیکھیے ٹون بدل گئی. کہاں فقیر انا یتیم نہیں، تھوڑا سا بس آخری بات ہے. انا فقیر انا مسکین انا یتیم. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہاں ٹون اور تھی، یہاں ٹون اور تھی. اللہ نے کہا ہم سے پوچھو، میں آج بتا رہا ہوں. یہی سے فرض جانو کہ ملک سلیمانی اور ہے، ملک فاطمی اور ہے. سلام پڑھ محمد علیہ یہی سے فرض جانو. اب جس کے دروازے پہ ملک الموت بغیر اجازت کے نہ آیا ہو، اس سیدہ کے گھر میں اوباشوں نے حملہ کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کوئی بس میرا سے ہو. میں نے تمام کر دیا. بہت دیر آپ سنتے رہے. خدا اپنی سماعتوں کو قبول کرے، مرحومہ کی روح شاد کرے. علماء بیٹھے ہوئے بس دو کرے اور رونے کے لیے بہت ہے. ماں کا مرنا بہت سخت ہے. اللہ اکبر. موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب ماں گئی نا تو کہا اب قدم تھوڑا صبر کے رکھنا. یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو تمہارے حق میں بلوغ دعائیں کرتی رہتی تھی. ایران کے بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، اور کہتے تھے کہ ان کی خود عمر ایسی تھی کہ داڑیاں سفید چھوڑیاں پڑ گئی. کہتے تھے کہ جب بھی مجلس پڑھنے کے لیے درس کے لیے آتے تھے تو اپنی ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا کے آتے تھے. ماں آن دا بیڈ کئی سالوں سے، 120 برس سے زیادہ کی عمر. کہتے ہیں ایک دن مجلس سے یا درس سے فارغ ہوئے، خبر آئی کہ ماں کا انتقال ہو گیا.
وہ نہیں سمجھے گا جس کی خود داڑیاں سفید ہو گئی ہو چھوڑیاں کہتے ہیں زمین پہ گر گئے اور اس کے بعد شاگردوں نے اٹھایا گھر پہنچے شاگرد کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے جنازے میں ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی 6 مہینے کا بچہ جیسے کوئی 2-4 سال کا بچہ اپنی ماں کے جنازے میں رو رہا ہو بہت دن سے ماں کی آنکھوں سے کہتے 2-4-5 دن کے بعد جب پھر ملاقات ہوئی شاگردوں کے استاد سے کہتے استاد سمجھ میں نہیں آیا فلسفہ کہ اتنا تڑپ تڑپ کے رونا ارے ماں اچھا خاصا صحیح تھی عمر تھی بہت روئیے گا جن کے اللہ جن کی مائیں ہیں تاکہ قدموں کا بوسہ دیجیے جن کی نہیں ہے تاکہ قبروں پہ سلام کریے اللہ نے کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ میری ماں چلی گئی میں رو اس لیے رہا تھا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں رحمت کا جو باب کھلا تھا آج بند ہو گیا بس میرے عزیزوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے جن کی مائیں نہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ اکبر لیکن کیا احساس ہے اللہ اسی لیے دل کہتا ہے اس ماں کو سلام کر دیں جس کی قبر ابھی ٹوٹی ہوئی ہے السلام علیک یا بنت رسول اللہ السلام علیک یا فاطمہ المقصومہ الہی جان قربان ہو سیدہ پر خدا نہ کر نہیں جملہ کہو اب ہماری اور آپ کی ماں چلی جائے تو کتنا تڑپتے ہیں کتنا روتے ہیں مگر اندازہ کرو جس کی ماں فاطمہ جس کی ماں سیدہ ہو جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہو وہ حسن کتنا تڑپا ہوگا وہ حسین کتنا تڑپا ہوگا زینب کتنا روئی ہوگی اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے میں بس 2-3 جگہ اور ختم ہے جو کہ شہزادی جناب زینب کی ولادت کے تاریخ اللہ اکبر خدا میں ماں دنیا سے کے بچوں کے لیے کہوں گا ایک فقرہ کہ دیکھو خدا کا شکر ہے کہ ماں گئی ہوگی علاج بھی کیا ہوگا اور ماں کو کتنے اچھے سے لوگوں نے غسل و کفن دے کر دفن کیا ہوگا مگر ہائے رے اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں کسی بچے کے سامنے اسے تعزیانے مارے جائے اور بیٹا اتنا مجبور ہو کہ سامنے کھڑا ہو یا ایک لفظ کہہ دو اللہ رے علی کے کلیجے سے کوئی پوچھے مقتل کے خطرے ہیں کہ اپنے زانوں پہ اپنے سر کو رکھے ہوئے آنسو بہا کے کہتے تھے اے پروردگار علی کی غربت میں گواہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی لیجیے میں آخری 2 فقرے ختم دعا ہے روتے رہیے گا میں کیسے کہوں آغا محقق کہتے ہیں آغا محقق کا خبر سنیں گے شہزادی کے لیے کہتے لست ادری خبر البسمات کہتے مجھے نہیں پتا دروازے کی موٹی کیل سیدہ کا کیا کیا کہتے مجھے نہیں پتا اللہ اکبر اس کے بعد ان کے پورے مسیح ہے مگر میں اس جملے پہ کہوں گا اے آگے محمد آپ کو پتا نہ ہو لیکن جا کے کوئی فضا سے پوچھے فضا بتائیں گی کہتی تھی اس واقعے کے بعد جب جب قدم رکھتی تھی اپنی پسلی پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی فضا ارے میرا بوسل مارا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر زحمت تمام بس میرا زیادہ آخری 2 خبریں اور ختم ہو گیا خدا کوئی غم نہ دے لیکن ماں بیٹیاں ہوگی اس دنیا سے ماں گئی ہے میں بیٹیوں کے لیے بس آخری خبرہ خدا اللہ ہے پروردگار معلومات کے رشاد کرے اے عزادارو بیٹیاں ماں سے قریب ہوتی ہیں اللہ ہے پاس سے میں کہوں گا لیکن فاطمہ کی بیٹی زینب ہے کہتے 5 برس کا سن تھا میری شہزادی کا اور وصیتیں سنیں گے کلیجہ پھٹ جائے گا اللہ کہتے 5 برس کا سن اسما سے کہتی اے اسما میری بیٹی کو میرے پاس بلا دو اے اسما حجرے میں بھیجا کہیں
کیا دیکھا کہ شہزادی اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اور بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کہتی تھی کہ جب سے وہ واقعہ پیش آیا اپنے بچوں سے نظریں نہیں ملاتی تھی زینب، کیونکہ چہرے پہ تماشے کے نشان تھے. کہا اے زینب آ گئی، کلیجے سے لگا دیا اپنی بیٹی کو. کہا اے بیٹی کچھ وصیتیں ہیں. کہا اماں بتائیے. کہا اے میری بیٹی دیکھو اپنے بابا کا خیال رکھنا. اے میری بیٹی تیرا بابا بہت اکیلا ہو جائے گا میرے باپ، اپنے بابا کا خیال دوسرا سنا بہت روئیے گا. اے زینب اپنے بھیا حسین کا بڑا خیال رکھنا. میں جانے یہ تم سے بڑا کیوں کہا، شاید زہرا علی کی غربت دیکھ رہی ہے، حسن کی غربت، حسین کی غربت. تمام دیجئے صندوق رکھا تھا. اے زینب صندوق کو لے کے آؤ. کہتے صندوق پاس آیا اور جب صندوق کھولا تو صندوق میں کچھ کفن تھے، کچھ کافور تھے. کہتی اے زینب ایک ایک اٹھاؤ. کہتے ایک کافور ایک کفن اٹھایا. اے اماں کس کا ہے؟ کہ اے میری بیٹی اپنے بابا کو دینا. بس تمام میں نے سب مسائل چھوڑ دیے، ازادارو رو لیجیے تمام ہے. کہ اے میری بیٹی یہ اپنے بابا کو دینا. اماں کس کا ہے؟ یہ میرا کفن و کافور ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے رونے لگی. پھر ایک کفن و کافور اٹھایا. اے اماں یہ کس کا ہے؟ کہ اے میری بیٹی یہ اپنے بھیا حسن کو دینا. کہ اماں کس کا ہے؟ یہ تیرے بابا کا ہے. پھر ایک کفن و کافور اٹھایا. اے اماں یہ کس کا ہے؟ کہ یہ اپنے بھیا حسین کو دینا. کہ کس کا؟ کہ تیرے بھیا حسن کا ہے. مجھے نہیں پتا، میں نے تمام کر دیے مسائل. اللہ نے پھر ایک کفن و کافور اٹھایا. اے اماں یہ کس کا ہے؟ کہ یہ تیرے بھیا حسن کا ہے. اپنے بھیا حسین کو دو کفن حسن کے لیے. اللہ نے اب جب کفن دیکھا ماں سلیمہ گئی رونے لگی. اب میری طرف دیکھیے کہ روتے روتے اب زینب نے جب صندوق میں دیکھا تو نہ کفن تھا نہ کافور تھا. ہاتھوں کو جوڑا. اے اللہ میرا بھیا حسین کیا کفن نہ پائے گا، کیا کافور. ارے فاطمہ رونے لگی، اپنے بابا کا گردہ اٹھایا. اے زہرا اسی فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہی ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. الہی مرحومہ کے درجات بلند فرما. بارہا حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرما. علماء فقہاء مناجر کی حفاظت فرما. الہی دشمنان اسلام، دشمنان شیعہ اگر قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرما، اگر قابل اصلاح نہیں ہونے کی سنابود فرما. الہی تیری بارگاہ میں دعا ہے معبود، ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے. اس مہینے کی برکتوں کے صدقے میں اللہ فرزند زہرا امام مہدی اجل اللہ فرج شریف ظہور میں الہی کا عجیب ظہور میں تاجیر عنایت فرما. ہم سب کو اپنے رسول اللہ میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ حسین. حضرات تشریف رکھیں مجلس بھی ہے. گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد کی سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم قبول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ